ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ذی الحجہ کا مقدس مہینہ اور خاص طور سے اس کے جو شروع کے 10 دن وہ اپنے دامن میں بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری نعمتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس عشرہ ہم کو نصیب فرمایا اور اسی عشرے کے اندر قربانی بھی کی جاتی ہے, حج بھی ادا کیا جاتا ہے اور اہل ایمان اپنے رب کی رضا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اس مقدس مہینے کو جہاں حج کی وجہ سے جانا اور یاد کیا جاتا ہے, وہیں پر اس میں مسلمان اپنا ایک واجب یعنی قربانی ادا کرتے ہیں. اس طور پر بھی اس مہینے کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں یاد کیا جاتا ہے اور لوگ اپنی قربانیوں کو اس مہینے کے اندر ادا کرتے ہیں. عزیزان مکرم, قربانی کی بڑی فضیلت اور اس کا بڑا ثواب ہے اور احادیث میں جو فرمایا گیا اس کا حاصل یہی ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو نیکی عطا فرماتا ہے. اور یہ قربانی کے ہمارے جانور کل قیامت کے دن پل صراط پر ہمارے لیے سواری بنیں گے. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانیاں اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آڑ اور پردہ یعنی بچانے والی بن جائیں گی. اور قربانی کے ایام میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کو وہی مال پسند ہے جس مال سے بندہ اپنی قربانیوں کو ادا کرتا ہے. تو احادیث طیبہ کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. تو ہمیں اس مہینے کے اندر اپنی قربانیاں ادا کرنی ہیں. لیکن قربانیاں کیوں کرنی ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب فرما دو میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا گیا کہ بندہ جو قربانی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں گوشت پوشت تو جو ہے وہ ہمارے کام میں آ جاتا ہے, لیکن ہم جس اچھی نیت سے قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری وہی نیتیں پہنچتی ہیں. جیسا کہ خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون ہرگز نہیں پہنچتا ہے, بلکہ تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو بندہ جب قربانی کرے تو خوش دلی کے ساتھ میں کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے کہ لوگ کہیں گے کہ اتنا مہنگا بکرا لے کر کے آیا, فلاں صاحب نے جو ہے وہ 50,000 کا بکرا خریدا یا 1 لاکھ کا بکرا خریدا. کیونکہ بندہ جس نیت سے قربانی کرتا ہے وہی نیت جو ہے وہ اس کا پھل لاتی ہے. اچھی نیت سے کیا تو اچھا اجر ملے گا, اور بندہ اگر لوگوں کو دکھانے یا نام و نمود اور نمائش کے لیے قربانی کرے گا تو وہ صرف اس کے لیے نام و نمود کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ کی بارگاہ سے وہ اس ثواب کو نہیں پا سکے گا جو ثواب خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کے اندر حاصل ہوتا ہے. اب یہ قربانی ہر شخص پہ واجب نہیں ہے, یہ اسی مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے جو حاجت اصلیہ کے علاوہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہو. یعنی جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں, کپڑا, مکان, سواری اور جو ہمارے ضرورت کے سامان ہیں, ان سب کو چھوڑ کر کے ان کے علاوہ اگر ہم 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے علاوہ اتنی مالیت کا کوئی ہم مال رکھتے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے,
اور قربانی کے ایام کے اندر اگر ہم اتنے مال کے مالک ہیں تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی. یعنی اگر کسی کے پاس میں رہنے کا ایک مکان ہے اور ایک مکان ایکسٹرا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, حاجت نہیں ہے, تو اب دیکھا جائے گا کہ اس مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. 1 تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے آپ دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی جو مارکیٹ میں جو بھی بھاؤ ہو 30-35 ہزار 40 ہزار جتنے بھی ملے, اگر اتنے مال کا بندہ اگر قرض کو نکال کر کے ضرورت کا سامان نکال کر کے الگ سے اگر وہ اتنے مال کا مالک ہو تو قربانی کے ایام میں اگر اتنا مال اس کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. تو آپ دیکھ لیں آپ کی اگر زمین ایسی خالی پڑی ہوئی ہے وہ آپ کے کام کی نہیں ہے, یا اور آپ کا جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے, جیسے آپ 5-7 جوڑا پہنتے ہیں اور 10-15 جوڑا آپ کا ایکسٹرا ایسے ہی رکھا ہوا ہے, وہ آپ کے کام کا نہیں ہے, یا اور بہت سارا وہ سامان جو آپ کی ضرورت کا نہیں ہے, اگر وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو آپ کا مال ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر قربانی کے ایام کے اندر قرض کی رقم نکالنے کے بعد میں اگر آپ کے پاس میں رہتا ہے, چاہے وہ بینک میں ہو, چاہے کسی کو قرض دیا ہوا ہو, یا کہیں پر بھی آپ کا مال ہو, تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور جس پر قربانی واجب ہو قربانی کے دنوں کے اندر اس پر قربانی کرنا ہی واجب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا مال کسی غریب کو دے دے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ان کو دے دے. قربانی کے دنوں میں جس پر قربانی واجب ہے وہ چاہے کتنا بھی صدقہ و خیرات کچھ بھی کرے, جب تک اپنا واجب ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ بری ذمہ نہیں ہوگا اور وہ گنہگار ہوگا. جو اس نے صدقہ و خیرات الگ سے کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو عطا فرمائے گا, لیکن اپنے واجب کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. یہیں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ کچھ لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ 1 سال میں نے اپنی طرف سے قربانی کی, 1 سال جو ہے وہ اپنے باپ کے نام سے کی, 1 سال اپنے دادا کے نام سے کی, اور پھر 1 سال اپنے بیٹے کے نام سے کی. حالانکہ جو بندہ جتنے سال تک مالک نصاب ہے اسے جس سال کے اندر وہ مالک نصاب ہوگا ہر سال قربانی کرنا اس پر واجب ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ 5 سال تک مالک نصاب ہے لیکن 1 سال اپنے نام سے کرے اور دوسرے سال کسی دوسرے کے نام سے, اور تیسرے سال جو ہے وہ اپنے مرحومین کے نام سے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جتنے سال تک آپ مالک نصاب رہیں گے اتنے سال تک آپ پر اگر قربانی واجب ہے آپ کو اپنے نام سے اپنا واجب ادا کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ واجب آپ کے ذمہ رہے گا اور آپ واجب نہ ادا کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے. ہاں اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں, اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کریں, اپنے بزرگوں کے نام سے قربانی کریں. یہ سب نفلی قربانی ہے, لیکن اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کو اپنا واجب ضرور ادا کرنا پڑے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے نام سے قربانی کی. اگر اللہ نے ہمیں بھی طاقت دی ہے تو جہاں پر ہم اپنا واجب ادا کریں یا ہم پر واجب نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جو ہے وہ قربانی ادا کریں. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اسی طرح قربانی کے حوالے سے یاد رکھا جائے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ خسی کیا وہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں تو جو ہے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. یہ لوگوں نے جو مسئلہ تھا اس کو بالکل الٹا کر دیا. حالانکہ جو جانور خسی کر دیا جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اس جانور سے, وہ افضل ہے جانور جس کو خسی نہ کیا گیا ہو. لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ جانور اگر خسی کر دیا جائے تو اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ایسے جانور کی قربانی یا تو نہیں ہوتی ہے یا مکروہ ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب جانور کو خسی کر دیا جاتا ہے تو وہ جانور ایک طرف جہاں پہ خوبصورت ہو جاتا ہے وہیں پر اس کے گوشت کے اندر لذت بھی بڑھ جاتی ہے, اور ایسے جانور کی قربانی کا جو ہے وہ ثواب بھی زیادہ ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بغیر خسی کیے ہوئے جانور زیادہ مقدار میں لا رہے ہیں. اسی لیے جس علاقے سے گزر جاؤ تو جو ہے وہ بدبو کی وجہ سے جو ہے وہ ناک پہ جو ہے وہ رومال رکھنا پڑتا ہے. ایک غلط مسئلے کی بنیاد پر لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ایک معمول بنا لیا. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ بغیر ہم جو ہے وہ خسی کیا وہ جانور ہم لے کر کے آ گئے تھے تو پچھلے سال کچھ مزہ ہی نہیں آیا. یعنی اس نے کچھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کیا اور وہ جو ہے وہ کھیل کود نہیں کیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ قربانی کرنے کا مزہ نہیں آیا. آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جو قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں وہ جانور سے جو ہے وہ موڈ فریش کرنے یا اس کو لڑانے کے لیے نہیں لے کے آتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اسے ہم قربان کرنے کے لیے لاتے ہیں. تو جس جانور کا زیادہ ثواب ہے
ہمیں وہی جانور خریدنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنا یہ معمول بنا کر کے رکھا ہے کہ اگر گھر کے اندر 5 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں، ایک جانور قربان کریں گے اور کہیں گے سب کی طرف سے ہو گیا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے، اگر گھر کے اندر 5 7 یا 10 لوگ ہیں، سب بالغ ہیں، عاقل ہیں، اور سب کے پاس اپنا اپنا نصاب کے برابر پورا مال ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو سب پہ قربانی واجب ہوگی۔ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر گھر کے اندر ایک باپ ہے، سارے مال کا مالک وہی ہے، باقی اولاد وغیرہ کے پاس میں الگ سے کوئی مال نہیں ہے، تو البتہ صرف باپ پہ قربانی واجب ہوگی، باقی لوگوں پہ واجب نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ وہاں پہ یاد رکھا جائے جہاں پر سب بیٹے اچھا خاصا کماتے ہیں اور ان کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال اپنا ہوتا ہے اپنی ملکیت میں، اور وہ لوگ پھر بھی ایک قربانی کے اوپر جو ہے وہ کفایت کرتے ہیں، لہذا اس بات کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اب قربانی نہیں کر سکتے۔ عقیقہ ایک جو ہے وہ الگ سے مستحب ہے، وہ ایک نیک کام ہے، وہ فضیلت والا کام ہے، لیکن اگر کسی بندے کا عقیقہ نہیں ہوا اور قربانی کے دنوں میں وہ مالک نصاب ہے تب اس کو قربانی کرنا ضروری ہوگا، نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس بات کا بھی خیال خاص طور سے رکھیں کہ قربانی جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان جو ہے کرے گا تبھی جا کے آپ کی قربانی ادا ہوگی۔ آپ کسی اگر بد عقیدہ وہابی دیوبندی سے اپنے جانور کی قربانی کروا لیں گے تو وہ آپ کا جانور مردار ہو جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اسے یاد رکھا جائے، اس لیے کہ جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ذبح کرنے والا ہے اس کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے، اور وہابی اور دیوبندی اپنے کفری عقائد، گستاخی رسول اور بارگاہ الہی میں گستاخی کی وجہ سے ایمان سے خارج ہے، وہ اگر کسی جانور پہ اگر چھری چلا دیں گے 1,00,000 مرتبہ اگر بسم اللہ پڑھ لیں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں قربانی کا گوشت یہ صرف مسلمان کے لیے ہوتا ہے، کافر کے لیے نہیں ہوتا ہے، لہذا نہ تو کسی ہندو کو اس کا گوشت دے نہ کسی وہابی وغیرہ کو اس کا گوشت دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بد مذہب آپ کے پاس میں اس کا گوشت بھیجتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم جو ہے وہ جی حضوری میں لے کر کے رکھ لیں، نہیں، اسے صاف طور پہ کہیں تم بدعقیدہ ہو اور تمہارا جو جانور قربان کیا ہوا ہے وہ مردار ہے، ہم لوگ مردار نہیں کھاتے ہیں، ہم لوگ حلال جانور کھاتے ہیں، اپنا گوشت تم واپس لے کر کے جاؤ۔ جب تک اتنی غیرت بندے کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت ایمان کی چاشنی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ دیکھو کہ نہیں وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ نہیں دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس بات سے راضی ہوتے ہیں، لہذا اس بات کو جو ہے وہ خاص طور سے یاد رکھیں۔ اور قربانی کے جانور کو جو مرحوم کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو ہم اپنی واجب یا نفلی قربانی ادا کرتے ہیں، یعنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں، ایک اپنے اعزاء اقربا دوست و احباب کو دیتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقیروں کو دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ جو ہے اس کے گھر میں لوگ ہیں اور گھر والوں کو جو ہے وہ گوشت کافی نہیں ہوتا ہے تو پورا بھی اپنے گھر پہ رکھ لے گا تب بھی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو پھر اس کے 3 حصے کر کے اسے تقسیم کیا جائے۔ اگر آپ نے کسی مرحوم کے نام سے قربانی کی اپنی طرف سے، وہ وصیت کر کے نہیں گیا تھا، آپ خود اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیں تو آپ جو ہے وہ 3 حصے کر کے تقسیم کریں، اسی میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے گھر پہ تو اس کو بھی اپنے گھر کے اندر کھانے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح آپ قربانی کے دنوں کے اندر جب بکرے وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں، آپ اگر عقیقہ بھی اس میں کریں تو اس عقیقے کا گوشت بھی گھر کے سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ جو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھا سکتا، یہ لوگوں کا جو ہے وہ اپنا بنایا ہوا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو قربانی کے جانور میں آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں سب سلامت ہونے چاہیے۔ اگر تھوڑا عیب ہے قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اب اس کے اندر تفصیل ہے، وقت مختصر ہے، وہ سب تو نہیں بتایا جا سکتا۔ اگر کوئی عیب آپ کو نظر آئے تو آپ علماء سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں جو ہے وہ معلوم کریں۔ اور اگر عورت مالک نصاب ہے تو جس طرح مرد پہ قربانی واجب ہوتی ہے ایسے ہی عورت پر بھی قربانی واجب ہے، اسے بھی قربانی جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ قربانی کے مسائل آپ حضرات جو ہے وہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے رابطہ کر کے معلوم کریں، اور انشاءاللہ اور اگر وقت ملا تو اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اور آنے والی ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی عرفہ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے،
ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 بار پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اس تکبیر، تحلیل، تحمید وغیرہ کی کثرت کریں، آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اور آنے والے ان ایام کے اندر ہر جماعت مستحبہ کے ساتھ میں جو نماز ادا کی جائے اس کے اندر اس جو ہے وہ تکبیر وغیرہ کو بھی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔